عمران خان کے بیٹوں نے انٹرویو دیا ہے اسکائی کو، اور اس میں کہا ہے کہ عمران خان شدید نفسیاتی اذیت کا ان کو سامنا ہے اور وہ ڈیتھ سیل میں قید ہیں۔ وہ سیم انٹرویو کے اندر جو ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اب خدشہ ہے، ان کے بیٹوں نے کہا ہے کہ شاید ہم انہیں دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جو ہے اور کے پی کے اسمبلی کے 5 اراکین اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے وہ اسکانڈر ہیں اس وقت، اور پی ٹی آئی کے کوئی 70 کے قریب جو اراکین ہیں نا، 70 سے اوپر کے پی کے اندر اسمبلی کے اندر، وہ پولیس کو مختلف کیسز کے اندر مطلوب ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی بات کہ عمران خان جو اتنے پاپولر لیڈر ہیں، کیا وجہ ہے کہ بقول تحریک انصاف کے ان کو قید تنہائی میں بھی رکھا گیا ہے، ان کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اسی انٹرویو کے اندر مشرف زیدی صاحب ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ کے پاکستان پرائم منسٹر کے کچھ ریپرزنٹیٹیو ہیں، اسپوکس پرسن ہیں جو بھی ہیں، اسی انٹرویو کے اندر جب اسی اینکر نے جو ان کی بیٹوں کا انٹرویو کر رہی تھی اسکائی کی خاتون جو تھیں، انہوں نے جب کنفرنٹ کیا ان کو پاکستانی گورنمنٹ کے مشرف زیدی صاحب کو اور کہا کہ قید تنہائی میں رکھا گیا عمران خان کو، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا عمران خان کو اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے پوری لسٹ پڑھ کے سنائی کہ جب سے ان کو قید کیا گیا ہے کتنی دفعہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کو ملے ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے اپنے لائرز کو ملے ہیں، اور قید تنہائی والا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کہا بالکل ہی بلشٹ ہے۔ تو میں اس سے قطع نظر ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ پرسیپشن ہے کہ وہ آج بھی پاپولر ترین لیڈر ہے۔ میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، میرے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں چیلنج کرنے کا، لیکن میں حیران یہ ہوں کہ یہ جب خبریں خواہ وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں، یہ جب باہر آتی ہیں کہ عمران خان شدید نفسیاتی اذیت کا شکار ہے، ڈیتھ سیل میں ہے، شاید دوبارہ کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اور اس سے بڑی خبر تو وہ آئی جو کہ اگرچہ جھوٹی خبر تھی لیکن پی ٹی آئی نے اس پہ من ایمان لے آئے، افغانستان اور انڈیا کے چینل چلائی کہ عمران خان کا خدا نخواستہ دنیا جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی پتہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کیا کے پی، کیا پنجاب جہاں پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ اسٹرینتھ بتائی جاتی ہے، کوئی 1000 بندہ بھی اس نے پروٹیسٹ نہیں کیا باہر نکل کر حکومت وقت کے خلاف یا سسٹم کے خلاف کہ ہمارے لیڈر کو آپ نے مار دیا، یا ہمارے لیڈر کو آپ نے اتنے برے حالات کے اندر رکھا ہوا ہے، یا ہمارے لیڈر کو جو ہے آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بہت بری ہو رہی۔ تو مجھے نہیں پتا پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھٹو صاحب کی پاپولر لیڈرشپ دیکھی تھی، وہ بہت پاپولر تھے، جنرلی پاپولر تھے وہ بھی، لیکن کوئی ایک بندہ نہیں نکلا پھانسی کے لیے تو پھر ان کو پھانسی لگ گئی، ناجائز لگ گئی، لیکن اس لیے ناجائز لگ گئی کہ اس زمانے کا جو مارشل لا تھا اس کو تو کوئی ایک ہی پریشر آ سکتا تھا نا، کورٹ تو جیب میں تھا، کورٹ تو کورٹ کے اندر تھا اس سسٹم کے، ایک ہی پریشر آ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لاکھوں کروڑوں ورکرز باہر نکل آتے، وہ نہیں نکلے، ان کو پھانسی لگی پتہ بھی نہیں چلا، دی ادر ڈے ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہیں، میں ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن ان کی موت کی خبر آ جاتی ہے، ان کی نفسیاتی اذیت کا آ جاتا ہے، ان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بقول وہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کس چیز کا انتظار کریے؟ اگر وہ پاپولر ہیں تو وہ باہر کیوں نہیں آتے پی ٹی آئی؟ اور اگر وہ باہر نہیں آتی تو اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سارے ہوائی شاٹس ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کیا کر لیں گے اگر ان کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے لڑنے مارنے کے لیے یا انقلاب لانے کے لیے یا ایون پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی پاکستان کی پالیٹکس، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی کہی جائے کہ جی یہ بڑا ظالمانہ سسٹم ہے، یہ بڑا فسطائیت پہ مبنی سسٹم ہے، پی ایم ایل این کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کیونکہ عوام ان کے خلاف یا اس سسٹم کے خلاف باہر نہیں نکل رہے۔